اکثر مریض آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے اور اس نے کہا جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی دیں گے اور اچھی دوائی دیں گے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس مجھے آپ کی ذات پہ 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب چونکہ اس کی مائنڈ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہومیوپیتھک پریکٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ایسے مریض آتے ہیں جن کا تعلق مائنڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم پریکٹس کے اندر سائنس اینڈ سمٹم کی بات کریں تو 8 پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ ہے مائنڈ کے حوالے سے۔ تو جب مریض مائنڈ کی ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ آئے گا تو اس کے مطابق بھی بہت ساری دوائیاں اور مائنڈ کا چیپٹر بھی بہت بڑا ہے۔ تو مائنڈ کے حوالے سے بھی ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ مریض کی کیفیت کس لیول کی ہے۔ مثال کے طور پہ جب مریض ہومیوپیتھک دوائی نہیں کھانا چاہتا تو ہم اس کو لیکسس دیتے ہیں۔ جب وہ بیماری کے باوجود جو ہے انڈیفرنس ہوتا ہے، انڈیفرنس کمپلینٹ ڈز ناٹ میں فال کرتا ہے، تو ہم اس کو ہائیوسائمس دیتے ہیں۔ تو جب وہ ڈر کے فوراً بھاگ کے کلینک پہ آتا ہے تو ہم اس کو اوپیم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک اور ریوبرک ہے جس کو کہتے ہیں مائنڈ کے چیپٹر میں ہوپ فل۔ ہمارے کلینک پہ یا ہومیوپیتھک پریکٹس کے اندر مختلف جو مریض آتے ہیں تو اس میں ہوپ فل کا مریض کیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ اکثر مریض آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے اور اس نے کہا جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی دیں گے اور اچھی دوائی دیں گے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس مجھے آپ کی ذات پہ 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب چونکہ اس کی مائنڈ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو ہم نے اس کی کیفیت کو بھی دھیان رکھنا ہے۔ ہوپ فل کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ کانفیڈنس میں اس کو پورا یقین ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو یعنی یقین کی جو کیفیت ہے، ہومیوپیتھک کے اندر جب ہم مختلف ریوبرک سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہوپ فل کی کیفیت ہوتی ہے کہ مریض مکمل یقین کے اندر ہے، اس کو پورا اعتماد ہے ڈاکٹر کے علاج کے اوپر کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایسے مریضوں کو ہمارے کلینک پر ٹیوبر سی ایم کی ایک ڈوز ضرور دی جاتی ہے۔ حالانکہ جب بھی کوئی مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو کسی بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس میں وہ ضرور یقین رکھ کے جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اگر کیس ٹیکنگ کے دوران پتہ چل جائے کہ اس کو پورا یقین ہے یعنی ہوپ فل ہے تو ٹیوبر سی ایم کی ایک ڈوز دے کے باقی کوئی بھی جملہ چھوٹی موٹی دوائی دی جا سکتی ہے یا پلاسبو دی جا سکتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں بہت سارے مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہا ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جب بھی مریض آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زیادہ یقین ہے کہ میں آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہو جاؤں گا، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ بھی یقین ہے اور آپ کی پریکٹس پہ بھی یقین ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت اس کو ٹیوبر سی ایم کی ایک ڈوز دیتے ہیں تو ایسے مریض بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب نکتہ یہ ہے کہ اور بھی تو دوائیاں ہو سکتی ہیں کہ جن کے اندر یعنی ہوپ فل کا ریوبرک لگ سکتا ہے، بالکل ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ 1 بائی 1 مختلف جو دوائیاں ہیں ہوپ فل کے ریوبرک میں ڈھونڈ کے آپ لگا سکتے ہیں، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، میں نے تو آپ کو ایک پوائنٹ یا ہنٹ بتانا تھا کہ ہوپ فل کو بھی ضرور فوکس رکھیں اور اس کی مرکزی دوائی ہے۔ مرکزی جو دوائی ہوتی ہے، خاص کر کے کوئی بھی دوائی ہوتی ہے جب اس کا درجہ نسوڑ کے حوالے سے ہے تو ظاہر ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا، باقی دوائیوں کا درجہ کم ہو جائے گا۔ تو ٹیوبر جو ہے ہوپ فل کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ انشاءاللہ پریکٹس کے جو مختلف پوائنٹس ہیں، چاہے وہ بانجھ پن کے ہوں، روزمرہ کی پریکٹس کے حوالے سے ہوں،
اس کے علاوہ مائنڈ کے اوپر ہو، کازیٹیو فیکٹر پہ ہو، سینسیشن، لوکیشن یا موڈیلٹیز کے اوپر ہو، فزیکل سمٹم ہو یا پیتھالوجی ہو یا جنرل علامات ہوں، اس کے علاوہ تھرمل کا ایریا ہو، تو کوئی بھی نقطہ ہو تو انشاءاللہ ہم ہر نقطے کے اوپر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔